الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی ہم سب نے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے مل کر ایک عظیم الشان عبادت قربانی کی عبادت ہم سبوں نے ادا کی ہے. اللہ کرے کہ ہماری عبادت اللہ کی نظر میں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے. اللہ ان عبادتوں کو، ان قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے. بے شک قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے. گویا اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی خواہشات کا ایک نذرانہ بندہ پیش کر رہا ہے، اور بالفاظ دیگر یوں کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قرآن کریم کہتا ہے کہ بندہ جب قربانی دیتا ہے تو وہ اپنے زبان حال سے یوں کہتا ہے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ کے لیے. میری عبادتیں چاہے جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، ہر چیز میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ للہ رب العالمین، بس میرے پروردگار کے لیے. گویا ساری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے مال کو اور جان کے نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورے اہتمام کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں، تقاضے جیسے بھی ہوں، اس کے باوجود پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کر اس قربانی کو دیا ہے. دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اب بات اصل میں یہ ہے، قربانی سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کیا صرف جانور ذبح کر دیا جائے بس اتنا کافی ہے؟ بقرعید کے 3 دنوں میں کہ صرف ایک پوٹلا ایک بڑے جانور کو کاٹ دیا جائے اللہ کے نام پر، کیا بس اتنا کافی ہے؟ اسی کو قربانی کہتے ہیں؟ صرف جانور کے ذبح کرنے کے نام ہی کو قربانی اگر کہا جاتا ہے تو غور کیا جائے، ہر دن لاکھوں کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. کیا قربانی کے دنوں میں گوشت کھانے کو عبادت سمجھا جاتا ہے؟ اگر یہ بھی غور کیا جائے، سال بھر الحمدللہ لوگ گوشت کھاتے ہیں. نہ جانور ذبح کرنا عبادت ٹھہرا، نہ ہی گوشت کھانا عبادت ٹھہرا. اب عبادت رہی کیا ہے؟ اسی پہ مجھے اور آپ کو اس وقت غور کرنا چاہیے، ورنہ تو ساری عبادتیں آج رسم و رواج بنتی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ رمضان آیا، الحمدللہ سارے مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپیاں آ گئی.
شاید کسی کو فرض نماز میں حاضری مشکل تھی لیکن وہ بھی تہجد پڑھنے لگا. اگر کوئی اور زیادہ صاحب حیثیت ہے تو وہ لوگوں کو سحری میں کھلانا اپنی عبادت سمجھنے لگا، لوگوں کو افطار کرانا عبادت سمجھنے لگا، غریبوں کو کھلانا بہت بڑی عبادت سمجھنے لگا. جیسے رمضان گیا ساتھ میں ساری عبادتیں چلی گئی. رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آیا، سر سے ٹوپی بھی اتر گئی، کھلانے کا مزاج بھی ختم ہو گیا. گویا روزہ آیا تو روزے کے ساتھ کچھ رسم و رواج بھی آ گئے ساتھ میں. اور ساتھ ساتھ رمضان میں زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا. تو گویا زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی تھی کہ زکوٰۃ سے مال کی محبت دلوں سے نکالنا، حب مال جسے کہتے ہیں. آدمی کی اپنی کمائی ہوئی دولت کو جب وہ کچھ حصہ نکال کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نے مال کو پاک کر دیا. مال کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے، اور دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے مال کا، اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا. لیکن عجیب بات یہ ہے زکوٰۃ بھی رسم و رواج میں، زکوٰۃ کا عمل بھی ملوث ہو گیا. کیا ہوا کہ زکوٰۃ بانٹنے والا ماشاءاللہ وہ اخبار کی سرخیوں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں اس کے نام آنے لگتے ہیں. فلاں صاحب نے اتنی زکوٰۃ بانٹی ہے، فلاں صاحب نے اتنی ساڑیاں تقسیم کی ہیں، فلاں صاحب نے اتنا راشن غریبوں میں بانٹا ہے. اب وہ عبادت کہاں رہی پھر؟ اب لیجیے حج کی عبادت سے، حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ایسی دعوتیں چل رہی ہیں شاید کہ بغیر شادی کے ولیمہ کوئی کر رہا ہو. عمرے کو کوئی جا رہا ہے تو عمرے سے پہلے ایسے لگ رہا ہے جیسے ولیمے کی دعوت چل رہی ہے. ہو سکتا ہے حج سے پہلے ہی اللہ نامنظوری کا اللہ پروانہ دے دے. ہر عبادت تقریباً رسم و رواج میں لت پت ہو چکی ہے. اسی طریقے پر ہماری قربانیاں بھی رسم و رواج سے بھری پڑی ہے. جیسے قربانی کے دن آتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آج بھی مسلمانوں میں جذبہ ہے، قیمتی جانور اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جب یہ جانور خرید کے لاتے ہیں تو ذرا دیکھیے وہ اپنے جانوروں کی کیسے نشو و نما کرتے ہیں، وہ جانوروں کو گلیوں میں گھما پھرا کے کیسے اس کا دکھاوا کرتے ہیں، اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں. واہ سبحان اللہ، فلاں کا جانور دیکھیے کیا شاندار ہے، فلاں کا جانور کتنا قیمتی ہے، فلاں کا جانور ایسا ہے. لوگ ان چیزوں کے چرچے کرنے لگتے ہیں. لہذا قربانی پر اللہ جو دینے والے ہیں سب مٹی میں مل جاتا ہے. ایک اتنی بڑی عظیم الشان عبادت قربانی کی، جس میں آدمی اپنی کمائی ہوئی خون پسینے کی گاڑی کمائی اس پہ لگاتا ہے، اور اس جانور کی نشو و نما جب کرتا ہے، دکھلاوا جب کرتا ہے، یہ عبادت پوری کی پوری ضائع ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے کہ ہماری عبادتیں آج رسم و رواج میں لت پت ہماری عبادتیں ہو چکی ہیں، ہمارے اعمال ہو چکے ہیں. جبکہ یہ اتنی عظیم الشان عبادت تھی، جس عبادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آج سے تقریباً تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا. اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آج تک انشاءاللہ قیامت تک یہ عمل کو اللہ زندہ رکھے گا. ایک بندے کی ایک قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، آج 100 سال گزر گئے، کروڑوں جانور ذبح کیے جا چکے ہیں آج تک، یا اس سے کہیں زیادہ ذبح کیے جا چکے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے مجھے اور آپ کو کہ اس عبادت کو میں اور آپ مل کر خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے والے بن جائیں. جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، ان قربانیوں سے اللہ نے کیا چاہا ہے، بس یہی بات مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ہے. اللہ نے اس قربانی سے کیا چاہا؟ کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت تھی، کہ اللہ کو خون کی ضرورت تھی، کہ اللہ کو جانور کے کسی حصے کی ضرورت تھی؟ نہیں. قرآن نے صاف اعلان فرما دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے. اللہ بس تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ جانور جو ذبح کیا ہے کس نیت سے ذبح کیا، تمہاری کیا نیت تھی، تم کیا چاہتے تھے اس جانور کو ذبح کر کے.
اگر تم یہ چاہتے تھے لوگ میری واہ واہ کر دے تو تمہیں مل گیا، میرے پاس تو کچھ ملے گا نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس چیز میں، قربانی میں اگر غور کیا جائے، دو چار باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اس میں ہے اللہ کی اطاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نہیں، صرف خواب کے ذریعے سے بتایا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، بس اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، یہ تک نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا تو نقصان تو میرا ہوگا، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے۔ جیسے عمومی طور پر ہماری عقل کام کرتی ہے، اگر اس جگہ میں اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے، اگر میں میرے بیٹے کو ذبح کر دوں نقصان میرا ہوگا، خدا کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ خدا کو کچھ فائدہ ہے، نقصان تو میرا ہے، میرا بیٹا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے کچھ نہیں سوچا، میرا نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں اس میں نہ دین کا نقصان ہوتا ہے نہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ دکھتا تو ہے ہمارے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہوا، زکوٰۃ پہ مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، صدقے میں مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور قربانی میں جانور ذبح ہو کے مال کو ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا نقصان ہے، ہماری آنکھوں کا نقص ہے، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جب ہماری یہ آنکھیں بند ہوں گی، اس پر اللہ کیا دیں گے، کیا دے رہے ہیں، کیا دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ آنکھیں دیکھنے کی طاقت ہمارے آنکھوں میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز اللہ کی اطاعت کی۔ ہماری ان قربانیوں کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا ہے، تم بھی ایسی اطاعت کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی۔ ہم نے ان سے ایسی ہی اطاعت کا تقاضا کیا، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس حق کے ادا کرنے کے نتیجے میں ہم نے ان کے نام کو، ان کے خاندان کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا، بلکہ ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا پابند ہم نے بنا دیا۔ یہ ہوتی اطاعت۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی اطاعت، ہر چیز میں، جان میں، مال میں، خواہشات میں، تنہائی میں، مجمع میں، ہر جگہ پر، آنکھ میں، کان میں، زبان میں، جسم کے ایک حصے میں اللہ کی اطاعت کا مجھے اور آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہتے ہیں، آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہتے ہیں، کان ہمارے وہی سنیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا دل و دماغ وہی فیصلہ کرے گا جس کا اللہ اجازت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ و پیر وہی کام کریں گے جس کا اللہ کی طرف سے حکم و اجازت ہے۔ جہاں اللہ نے روک لگا دی وہ ہماری آنکھ بھی دیکھے گی نہیں، ہمارے کان سنیں گے نہیں، ہماری زبان بولے گی نہیں، ہمارا دل و دماغ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، ہمارے ہاتھ اور پیر اس جگہ پر حرکت بھی نہیں کریں گے جس جگہ پر اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ہے پہلی چیز قربانی سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملا۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسری چیز اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی، قریب 90 سال۔ اس عمر میں فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہماری طرف سے ابراہیم ایک نیک بچے کی خوشخبری قبول کرو۔ تعجب ہوا کہ اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا۔ بڑھاپے میں بچہ ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ماں باپ کے لیے سہارا، آسرا، سب کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اولاد پیدا ہوئی اس کے بعد خیالات بار بار اپنے بچے کے تعلق سے بھٹک رہے تھے، میری اولاد، میرا بچہ، خواہش میرے بچے کے تعلق، اپنے بچے کے تعلق سے سوچ بچار۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اتنے دنوں سے صرف اور صرف تمہارے خواب و خیالات میرے طرف تھے، اب کیا ہو گیا کہ اب تمہاری توجہ بچے کی طرف ہونے لگی ہے، لہذا میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بچے کو سیدھے لے جاؤ، ایک جنگل میں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تھے فلسطین میں، سریا جس ملک شام کا علاقہ ہے،
فلسطین کے علاقے میں تھے، کہا کہ یہاں سے سیدھے لے جاؤ، سیدھے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آؤ۔ کچھ نہیں سوچا، ننھا سا گود کا بچہ، اس کو اٹھایا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ چلو ہمیں سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر اس زمانے کا۔ سیدھے آئے، جہاں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا اس جنگل میں چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں نے اپنے بیوی اور بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں ایک گھاس کا پودا تک نہیں اگتا، جب پانی کا قطرہ تک نہیں ملتا۔ کہا کہ چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ بیگ میں کھجوریں تھیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ عالی جناب ہم یہاں جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھے ایسی بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے، پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا نہیں۔ آگے بڑھ کے پوچھا کہ اللہ نے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بس اشارہ کیا، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر! کیا اس بندی کا کیا ایمان تھا! جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، جہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے، جہاں جھاڑیاں تک نہیں ہیں، اس جنگل میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ کس کو؟ چھوٹے ننھے سے بچے کو۔ کہیں سفر میں جاتے ہیں تو جو شادی شدہ لوگ ہیں ذرا ان کا حال غور کیجیے کہ کہیں سفر پہ جانا ہو تو کتنا گھر میں راشن، کتنے سودے، کتنی ضروریات، کیا کیا کر کے جاتے ہیں 1-2 دن کے سفر کے لیے۔ وہاں تو پتہ نہیں پھر کب تک چھوڑے اور پھر واپس چلے گئے ملک شام کو، پھر 1 مہینے کا سفر۔ ابھی اجازت نہیں ہے واپس آنے کی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، 8-10 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم جاؤ، کیا کرنا ہے؟ وہ بھی حکم صاف صاف حکم نہیں ہے، خواب میں ہے۔ خواب میں حکم کیا ہے کہ اپنے بچے کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں۔ بس خواب دیکھا، سیدھا ملک شام سے نکلے، پھر مکہ مکرمہ کو تشریف لائے۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ جب بچہ ابھی گود کا تھا تب چھوڑ کے گئے تھے، جب واپس آ رہے ہیں اب قریب جوان ہونے لگا ہے۔ اتنی لمبی مدت تک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بیوی بچوں کے پاس جانے کی۔ اب پہنچے اور پہنچتے ہی کہا کہ بیگم بچے کو تیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے، کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے، اگر ماں کے سامنے کہہ دیا جائے بیٹے کو ذبح کرنا ہے کیسے برداشت کرے گی؟ تیار کر کے لے گئے۔ اسی کو فرمایا کہ سب سے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس عمر میں محبوب جو چیز تھی وہ تھی ان کی اولاد۔ تفصیل واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کی اطاعت، دوسری چیز ہے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور تیسری چیز ہے ہم نے جو قربانی کے جانوروں میں ایک چیز دیکھا کہ قربانی کا جانور ہمارا بے عیب تھا، عیب سے خالی۔ سینگ ٹوٹی ہے مولانا سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، دم کٹی ہے مولانا سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کان کٹا ہے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جانور اللہ کے اصول کے مطابق ہمارا جانور بھی پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان جانوروں کی قربانیوں سے مجھے اور آپ کو یہ سبق یہ ملا، جب ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک پیش ہونے والا جانور جب بے عیب ہونا چاہیے، کیا ہماری زندگی بے عیب نہیں ہو؟ ہمارے اعمال عیب سے خالی نہیں ہونا ہے؟ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہماری نمازیں عیبدار، ہمارے روزے عیبدار، ہماری زبان عیب سے بھری ہوئی، ہماری آنکھیں عیبوں سے بھری ہوئی، اور ہماری زندگی پوری کی پوری عیب سے بھری ہوئی ہے۔ کیا ہماری یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں؟ سال میں 1 دفعہ دیے جانے والے جانور کو اتنا ہم نکھار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہترین سے بہترین جانور ہو، ایک ذرہ بھی اگر عیب ہو جائے، پیسوں کا نقصان ہم برداشت کر لیتے ہیں، جانور بدل دے دیتے ہیں۔
اس جانور نے مجھے اور آپ کو سبق کیا دیا ہے؟ سبق یہ دیا ہے جیسے تم مجھے عیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند نہیں کرتے، ذرا اپنی زندگی کو بھی دیکھو، کیا ہمارے اعمال عیبدار نہیں ہیں؟ کیا ہماری نماز جاندار بنی ہے؟ کیا ہمارے معاملات، معاشرت، کیا ہمارا بیپار، ہمارا لین دین کیا اچھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جا سکے، اس کو پیش کر کے اللہ سے کہا جائے یا اللہ میں نے سچی تجارت کی ہے، سچی زندگی گزاری ہے، اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ صرف ہم جانور ذبح کرنے کے نام پہ قربانی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان سے یہ ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، ایک کہ اللہ کی سچی اطاعت ہو اور اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے بارگاہ میں بار بار پیش کرتے رہیں، اور تیسرا ہے جیسے جانوروں کو عیب سے خالی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ایسے اپنے اعمال کو بھی عیبوں سے خالی بنا کر، پاک و صاف ستھرے اعمال بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے والے بنیں۔ اور چوتھی بات ہے، جب جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری قربانی، میری نماز، میری موت، میرا جینا سب تیرے لیے ہے۔ تو گویا صرف جانور کے سامنے پڑھی جانے والی یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ زندگی پر یاد رکھنے کی یہ دعا ہے۔ میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے، میں کیوں جی رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، یا اپنے بھائی بہنوں کو پالنے کے لیے، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جی رہا ہوں؟ ذرا اپنی زندگی اور اپنی موت پر بھی غور کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ صرف جانور کے سامنے پڑھی جانے والی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق کی دعا ہے۔ لہذا یہ چار باتیں مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے جو جانور کی قربانی دی ہے اس سے مجھے اور آپ کو چار سبق ملے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے اللہ کی 100% اطاعت ہو، اور دوسرا ہو اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور تیسرا ہے جانور کو جیسے عیب سے خالی بنا کر ہم نے پیش کیا، اپنے اعمال کو بھی عیبوں سے پاک و صاف کیے جائیں۔ اور چوتھا ہے جو دعا جانور کے سامنے ہم نے پڑھی ہے اور اس کے سامنے یہ کہا ہے کہ اے جانور کہ میں نے جو قربانی دی ہے میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے تجھ کو ذبح کیا ہے۔ جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے دعا پڑھی ہے، ایسی ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ میری زندگی، میری موت، میرا کھانا، میرا پینا، میری تجارت، میری معاشرت، میرا لین دین، میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، اگر حقوق کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر ہو، یہ بھی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔